بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس اور سورہ ہود کا خلاصہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ سورت میں موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس ہے، اور ایک نام اس کا الف لام را بھی ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں یہ لفظ موجود ہے۔ یہ سورت مکی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی، اس میں مکی سورت ہے، 109 آیات اور 11 رکوع پر مشتمل ہے، اور اس سورت میں 1082 الفاظ اور 6567 حروف ہیں۔ دونوں سورتوں کا آپس میں ربط سورت توبہ کے ساتھ اس کا اچھا خاصا ربط ہے، دونوں کے مضامین ملتے جلتے ہیں۔ سورت توبہ کے آخر میں توحید اور رسالت کا ذکر تھا، تو اس سورت میں بھی یہی مضمون ابتدا میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور سورہ توبہ میں زیادہ تر جہاد بالسیف کا ذکر تھا، اور غزوہ تبوک کی تفصیلات اس میں بیان کی گئی تھی۔ اس سورت میں زیادہ تر جہاد باللسان کا ذکر ہے۔ سورت توبہ میں کفار کے 3 گروہ، کافر، اہل کتاب اور منافق، ان کا رد کیا گیا تھا، اور اس صورت میں مشرکین کے ساتھ بحث و مباحثہ اور ان کا رد ہے۔ تو سورہ یونس ایک جس میں مسئلہ توحید کو کھلے طور پہ بیان کیا گیا اور شرک کا مسئلہ بالوضاحت بیان کیا گیا ہے، اور اس میں دوسرا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی نبوت اور رسالت کا ہے، جس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور نبوت اور رسالت پر شکوک اور شبہات کا اظہار کرنے والوں کے اعتراضات کے مدلل جوابات دیے گئے ہیں۔ تیسرا مسئلہ معاد یعنی قیامت کا ہے، اور یہ بھی اجزائے ایمان میں سے ایک اہم جز ہے۔ اس صورت میں قیامت کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اقوام سابقہ کے، امم سابقہ کے حالات بھی بیان کیے گئے، انبیاء کی دعوت اور ان کی اقوام کا جو رد عمل تھا اور پھر ان کا انجام کیا ہوا، اس کو بھی بیان کیا گیا۔ ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد حصول عبرت ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کا واقعہ بطور خاص بیان ہوا، اور سب سے اہم موضوع سورہ یونس کا دعوت الی القرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صداقت اور حقانیت کو واضح کر کے اس کے پروگرام کی طرف دعوت دی ہے، اور وضاحت کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا۔ توحید کے عقلی اور نقلی دلائل بیان کیے گئے، شرک کا رد کیا گیا، چونکہ مکی صورتوں میں زیادہ تر شرک ہی کا رد ہے، بنیادی عقائد ہی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو سورہ یونس کا بھی یہی انداز ہے جیسے باقی مکی صورتوں میں۔ اس میں ابتدا میں سورج چاند کی پیدائش کا ذکر کیا، اس کی منزلوں کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ فوراً نہیں آتی بلکہ اللہ مہلت دیتے ہیں، اس کو بیان کیا گیا۔ منکرین کہتے تھے کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس کو تبدیل کر دیں پھر ہم مانیں گے، جیسے کہ میں نے عرض کر دیا کہ مرکزی موضوع اس کا دعوت الی القرآن ہے، اور مشرکین خدا کو چھوڑ کر اپنے باطل معبودوں کو پوجتے تھے، اس کی تردید کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا، جزائے اعمال کو بیان کیا گیا، عقیدہ ابنیت کا رد کیا گیا، قوم نوح کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کو بیان کیا گیا۔ فرعون جب غرق ہوا تو کہنے لگا کہ میں بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے اس پر ایمان لاتا ہوں، لیکن چونکہ یہ حالت مشاہدہ ہے، آپ کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اس کے جسم کو عبرت کے لیے محفوظ رکھا۔ قوم یونس کا واقعہ بیان کیا گیا، اور یہ بات بھی بتائی کہ صرف قوم یونس سے ہی آیا ہوا عذاب واپس ہوا۔ منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا، اور اہل ایمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔
اس کے بعد سورہ ہود ہے. سورہ ہود کا مرکزی مضمون کیا ہے میں عرض کرتا ہوں. پہلے اس کے قواعد سمجھ لیجئے. سورہ ہود اس سورت کے اندر ایک 123 آیات اور 10 رکوع ہیں، اور اس سورت میں 1625 کلمات اور 6905 حروف ہیں. یہ بھی مکی سورت ہے، ہجرت سے قبل نازل ہوئی. اس سورت کا بھی مرکزی مضمون توحید کی دعوت ہے. اس کے علاوہ وحی الہی اور قرآن کریم کی صداقت، رسالت، قیامت جیسے بنیادی مسائل کو اس میں بیان کیا گیا. بعض ضمنی مسائل بھی اس میں بیان کیے. تبلیغ دین کے سلسلے میں رغبت بھی دلائی گئی ہے، تبلیغ کا طریقہ بتایا گیا. اور اس راستے میں جو مصائب اور پریشانیاں آئیں ان پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اس صورت میں بہت سارے انبیاء کا تذکرہ بھی کیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اجمالاً کیا گیا تھا سورہ یونس میں، تو سورہ ہود میں اس کا تفصیلاً بیان کیا گیا. اس طرح موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا نصیحت اور عبرت پر مشتمل ان کے واقعات کا مصہ بیان کیا گیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. قوم پر جو عذاب آیا، طوفان آیا، کیسے آیا، اور اس کے ابتدائی مراحل کیا تھے، کیسے شروع ہوا، کشتی بنائی گئی اور کشتی میں کون کون سوار ہوا، کون بیٹھا، کتنا عرصہ کشتی چلی. یہ اس کا تعلق تفسیر کے ساتھ ہے. ابھی صرف میں مضامین عرض کر رہا ہوں. قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، ان کا تذکرہ کیا، اور قوم عاد کی سرکشی اور پھر ان پر عذاب. اس طرح صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، قوم نے وہاں بھی سرکشی کی، ان پر بھی عذاب آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا، بیٹے کی خوشخبری دینا، اس واقعہ کو بیان کیا گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پر بتایا قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے اگلا ہمارا پروگرام ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بحث مباحثہ کرنے لگے کہ وہاں پر لوط علیہ السلام بھی ہیں. فرمایا ہم ان کو بچا لیں گے. اس طرح قوم لوط پر عذاب کیسے آیا، اس کی بھی اچھی خاصی تفصیل صورت میں موجود ہے. قوم شعیب یعنی اصحاب مدین کا ذکر بھی کیا گیا، ان کے جرائم کو بھی بیان کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کیا گیا. ظالموں سے میل جول رکھنے کی ممانعت کو بیان کیا گیا. وقوع قیامت اور توحید کے دلائل کو بیان کیا گیا. اور یہ بھی فرمایا کہ آسمان اور زمین کا غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے.